بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ایسے شہر میں جو بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے اور وہاں ہائی کورٹ بھی ہے، جانا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں، انہوں نے ضد کیا کہ میرے یہاں بیان کرو مسجد میں بعد مغرب۔ خیر و بیان شروع ہوا تو شہر میں داخلے وقت ایک سوچ آئی تھی اور یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ میں ان کے محلے سے دور ہوں، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ کن سے؟ ایک وکیل صاحب جو اس ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے، پہچان تھی، اور میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں آیا ہوں، لیکن کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا تو بیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ اور بیان ختم ہوتے ہی کہنے لگے کچھ سنو گا نہیں، سب سے پہلے میرے ساتھ چلیے آپ میرے گھر، میں کسی بات کو سنوں گا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ یہاں تک آئے اور مجھے خبر بھی نہیں؟ اور میں نے جو کچھ کہا سب کو انہوں نے رد کیا اور ایک ہی بات کہا، نہیں آپ سیدھے میرے گھر چلیں، گاڑی میں بیٹھیے پہلے۔ میں نے میرے میزبان سے اجازت لی، ہم نے کہا بھائی میں جا کر آتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بڑا پریشان سا ہو رہا تھا کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں گے، اور اللہ معاف کرے سب کی تو نہیں، لیکن اکثر وکیلوں کی آمدنی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں کہتا، سبھی جانتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اچھے نہیں ہیں، اچھے بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ کیسے ہیں مجھے کیا پتا۔ لیکن جب گھر لے کے گئے تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بیٹھایا، اور سب سے پہلے ان بچوں سے کہا دعا سناؤ، فلاں دعا سناؤ، فلاں دعا سناؤ، فلاں، بہت ساری دعائیں سنائے انہوں نے۔ اور جہاں وہ اٹک جاتے بچے، وہاں وکیل صاحب انہیں لقمہ دیتے کہ ہاں یہ پڑھو نا آگے۔ تو مجھے اس پر بھی تعجب ہونے لگا، بچوں کے سنانے پر تو تعجب نہیں ہوا، لیکن وکیل صاحب کے بار بار لقمہ دینے سے مجھے خیال ہوا کہ وکیل صاحب کو کتنی دعائیں یاد ہیں۔ اور ایک خوف تھا کہ ابھی پھر یہ کھانے کو، چائے کو، ناشتے کو کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ کھانا تو کھانا اس لیے نہیں کہ عورت ہے، لیکن چائے ناشتے کا انکار کیسے کروں؟ مگر اس سے پہلے کہ چائے ناشتہ کچھ آتا، انہوں نے کہا کہ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، اور میری اہلیہ جب آئیں تو پہلی ہی رات میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب میں اپنے گھر سے چنے لے کر آئی ہوں، میرے والد کی حلال کمائی کے چنے ہیں، اور میں اسی چنے پر گزارا کر لوں گی، کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ کی آمدنی کا مجھے پتہ نہیں کیسی ہے، اس لیے میں آپ کا کچھ نہیں کھاؤں گی، میں زندگی میرے ابا کی کمائی کی چنے پہ گزار دوں گی۔ وکیل صاحب نے کہا بس اس دن ان کا کیا کہنا تھا کہ میں نے سچی پکی توبہ کر لیا، اور صحیح اور جو حقدار ہوتا ہے کیس میں دلائل سے، کاغذات سے، میں صرف اسی کے کیس لڑتا ہوں، میں فرضی اور جعلی کیس نہیں لڑتا، اور نہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں۔ اس حلال روزی کی برکت سے چونکہ میں پریشان تھا تو میں نے کہا یہاں تو اچھی طرح ناشتہ کر لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کا تقوی پر استقامت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پورا حلیہ بدلا، بزرگوں کے پاس آنا جانا ہوا، اور ایک بڑے اللہ والے سے ان کو اجازت مل گئی بیعت کی۔ حلال روزی کا یہ کرشمہ ہے، کوئی کسی بھی پیشے میں ہو، اگر اس کو فکر آ جاتی ہے، اور اس میں خصوصاً اگر بیوی تعاون کر دیتی ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس میں بہت سی عبرت کی باتیں ہیں، میں کلپ لمبی نہ ہو جائے اس ڈر سے اس کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی دے، اور ہماری بیویوں کو بھی نیک بنائے، اور ہمیں بھی نیک بنائے، ہماری نسلوں کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔